مولا میرے جذبے بھی گناہگار، میری آنکھیں بھی، اور مولا میری تنہائیاں بھی، اور مولا میرے لمحے بھی، اور اے اللہ میرا تو رزق بھی پتہ نہیں مشکوک ہے یا پاک ہے۔ اے اللہ میرے قدم، میری سانسیں، میرے اندر کا وجدان، اے اللہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے پتہ ہے آج کا دن فیصلہ ہوگا، آج کی رات کتنے لوگ قبر میں چلے جائیں گے، کتنے پیدا ہوں گے، کتنوں کو رزق ملے گا، کتنے حج پہ جائیں گے، کتنوں کو قبولیت ہوگی، کتنے مردود ہو جائیں گے، کتنے قرب پائیں گے، کتنے ولایت پہ آئیں گے، کتنے کتب بنیں گے، کتنے ابدال بنیں گے، کتنے غوث، کتنے نقیب، کتنے نجیب، کتنے ابرار، اور کتنے میرے قریب ہوں گے، کتنے دور ہوں گے، کتنوں سے دنیا چھن جائے گی اور کتنوں کو دولت مند کر دوں گا، کتنوں کو مفلس کر دوں گا، کتنوں کو غریب کر دوں گا، کتنوں کو مالدار اور امیر کر دوں گا۔ مولا یہ تیرے فیصلے ہیں، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا جو بہتر ہو، پر ایسا بعض اوقات نہیں، تیرے فیصلوں میں ہمیشہ گناہ حائل ہوتے ہیں، اور گناہوں کو سامنے رکھ تیرے فیصلوں کی سٹمپیں اور مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ وہ ساری خطائیں جو میں نے کی اور میرے پچھلوں نے کی، اور ان کی طرف سے لعنت میری طرف آ رہی، اللہ میں ان ساری خطاؤں سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ان ساری خطاؤں سے معافی، ایک تسبیح تو استغفار کی کر لیں۔ بڑی عبادتیں ہیں، ہم نے اس کتابچے میں اعمال لکھے ہیں، اولیاء، صلحاء، صالحین نے، بزرگان ملت نے اعمال دیے ہیں، نوافل دی ہیں، تسبیحات دی ہیں۔ یہ رات تنہائیوں کی رات ہے، یہ لمحوں اور تنہائیوں کی رات ہے۔ اس رات میں شور، شرابہ، پٹاخے، یہ نہیں، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے منانا، اللہ کو منانا، مجھے روز اس کے غم اور حقیقت بھی ہو۔ ایک ایک استغفار پہ اپنے گناہوں، ان پہ ندامت۔ اور ایک اور بات ہے، ان دعاؤں میں ایک اور چیز مانگ لیجئے گا، میں بھی کوشش کروں گا، محتاج ہوں آپ بھی، کہ یا اللہ آج کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ رات ہر سال آتی ہے، ذرا یہ نقطہ غور سے سنیے گا، آج کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ رات ہر سال آتی ہے، اور ایک صدی میں 100 راتیں، 1400 راتیں ایک ہو گئی، 1450 راتیں تو ہو گئی نا، 1450 راتیں، 1441 ہے، 4041 ہے نا ہجری کا۔ یا اللہ ان 1400 راتوں میں تیرے کسی دوست نے، تیرے کسی مدینے والے آقا کملی والے کے غلام نے، آل رسول نے، اصحاب رسول نے، تیرے کسی دوست نے اور تیرے کسی ولی نے، اللہ کس درد سے تجھ سے مانگا تھا، میرے پاس وہ درد نہیں، کن لفظوں سے مانگا تھا، میرے پاس وہ لفظ نہیں، کن بولوں سے مانگا تھا، میرے پاس وہ بول نہیں، کس اخلاص سے مانگا تھا، میرے پاس وہ خلوص نہیں، اور کس جگہ مانگا تھا، وہ مقدس کوئی جگہ تھی، میرے پاس وہ جگہ نہیں، اے اللہ کن کیفیتوں کے ساتھ مانگا تھا، میرے پاس وہ کیفیت نہیں، پر تو تو ہے نا اللہ، وہ سب کچھ نہیں، پر تو ہے نا مولا، ایسا کر اپنی خاص کیفیتیں، ان ساری کیفیتوں کے بدلے میں جو تو نے اپنے اس بندے کو عطا کیا تھا، ان لفظوں کے بدلے میں جو تو نے عطا کیا تھا، ان بولوں کے بدلے میں جو تیری عطا ہوئی تھی، ان وجدان کی کیفیتوں میں جو تیری قبولیت ہوئی تھی، اے اللہ وہ ساری کے ساری قبولیتوں کے جو فیصلے ہیں ان میں میرا بھی حصہ عطا فرما، اور اے اللہ میں اس تیرے ولی کی دعا پہ آمین کہتا ہوں، اور ایک تسبیح اس جذبے کی آمین کے کہہ دینا۔ کون سی آمین؟ اب تک تیری دنیا میں کوئی تیرا دوست دعا کر رہا، اس سے پہلے کی تھی، کتنے لوگوں نے دعائیں کی تھی، کتنے لوگوں نے تجھ سے فریادیں کی تھی، جاگ رہے کتنے لوگوں نے فریادیں کی تھی، اور کن کن اعلیٰ قسم کے بولوں سے تجھے راضی کیا، کون سی عبادتیں تھیں، کون سی ریاضتیں تھیں، کون سی مجاہدے تھے، کون سی قربانیاں تھیں، کس قسم کا وجدان تھا، مولا میں اس تک نہیں پہنچ سکا، پر مولا میں ان ساری دعاؤں پہ آمین کہتا ہوں، آمین 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 آمین۔ یقین جانیے وہ دلوں کے بھید کو خوب جانے، مشرکین نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیں، شجرہ بتائیں، اپنے رب کا بایو ڈیٹا بتائیں، میرا آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو، میرے حبیب ان سے کہو، کل سے مراد ان سے آپ فرما دیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، غور سے سنیے گا، قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد، جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، 3 فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،
اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے۔ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ 3 فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ 3 فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے، بول چاہتا کیا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں میں کیسے مانوں، وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں میں کیسے مانوں۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا نہ چھوڑ۔ کاش میں نے خواب دیکھا اللہ کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ 4 ہستی ہیں اور ان کے پیچھے مجمع ہے جو محسوس ہو رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں یا تبع تابعین اولیاء، بڑی ہستی ہیں۔ بس یہ مجھے کہنے لگے یہ 4 ہستیاں محسوس ہوئیں تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں اور ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں وہ بہت ڈھیر پھولوں کا ہوتا ہے، خوشبو کا ہوتا ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، پھولوں کا کیا تھا اور اس پہاڑ کے ساتھ خوشبو، اور کہا یہ پہنچتے ہیں، یہ چیز پہنچتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو تو ایسا کر 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہو، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔